الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری معزز مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے. 25 تراویح مکمل ہو چکی اور آج 25واں روزہ ہے. ایک وقت تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کی آمد بہت قریب ہے، اور آج ایک وقت ہے کہ رمضان المبارک کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے، جس کو الوداع جمعہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. دعا کرے باری تبارک و تعالی ہمیں بار بار رمضان المبارک کی یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ ان عبادتوں سے، ان برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. تو انسان کی زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، اور انسان ایک وقت آتا ہے کہ موت کے وقت بھی وہ قریب پہنچ جاتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے اور مخلوق میں بھی وہ کامیاب رہے، اللہ کے یہاں بھی اس کی عزت رہے اور مخلوق کے یہاں بھی وہ عزت مند رہے. ہر انسان چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے. حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان احکام کو ہم پورا کریں، یہ ہے حقوق اللہ. اور حقوق العباد یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے ان کو بھی پورا کیا کرے، ان کو بھی ادا کرے، یہ ہے حقوق العباد. تو بندوں کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے. جب یہ دونوں پیمانے برابر سرابر ہوں گے تو وہ انسان، وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بھی معزز رہے گا اور مخلوق کی نگاہ میں بھی وہ پیارا ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے فقہ حنفی کی کتاب کے اندر میں عبادات کے جو مسائل ہیں وہ ایک جلد میں ہے، اور معاشرت، معاملات اور اخلاق، اسی طرح دیگر شعبوں کے جو مسائل ہیں وہ 3 جلدوں میں ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو معاملات ہے، انسان کی جو زندگی ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور زیادہ تر اس کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں معاشرت کے متعلق، اخلاق کے متعلق، لین دین کے متعلق۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں اس نیت کے ساتھ اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں حقوق اللہ کو بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد کو بھی ادا کریں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، خدا نہ کرے انسان اگر حقوق العباد میں اگر کمی کوتاہی کرتا رہے گا تو وہ انسان کی نگاہ سے بھی گر جائے گا، اللہ کی نگاہوں سے بھی وہ گر جائے گا۔ کوئی انسان اس کو پیاری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لوگ کہیں گے کہ صوم و صلاۃ کا تو بڑا پابند ہے، لیکن لین دین کے اندر میں بڑا اچھا بندہ نہیں ہے، لین دین میں اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرے اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں گے۔ جہاں تک عبادات کا مسئلہ ہے، وہاں تک تو ایک حد تک بندے نظر آتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، لیکن جہاں معاملات کا مسئلہ ہے تو بہت کم بندے نظر آتے ہیں کہ جن کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرات اکابر صحابہ اور سلف کی زندگی آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کے اندر میں معاملات بڑے ٹھیک تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بڑی برکتیں بھی ڈال رکھی تھی۔ وہ اپنی ذات کے اوپر آنے والے نقصان اور خسارے کو تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن کسی کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں۔ فرماتے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے معبر اور بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور بازار میں سے انہوں نے 40,000 درہم کا زیتون کا تیل خریدا۔ 40,000 درہم میں انہوں نے زیتون کا تیل خریدا، اور زیتون کا تیل خرید کر وہ گھر لے کر آئے۔ چند دن گزرے کہ اس زیتون کے تیل کے اندر میں ایک چوہا گر گیا، اور اس چوہا جب گر گیا تو جب دیکھا نہیں، وہ اندر میں گر کر مر گیا۔ 40,000 درہم کی مالیت کا وہ زیتون کا تیل تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کو اتنا ڈال دیتے، جیسا کہ کچھ کتاب میں لکھا ہے، کچھ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت اتنی بڑی مالیت کا یہ زیتون کا تیل ہے، اگر آپ سارا ہی ڈال دیں گے تو بڑا گھاٹا اور نقصان ہوگا، اس لیے جہاں چوہا گرا ہے وہاں سے کچھ اٹھا کر آپ پھینک دیں، اور باقی جو زیتون کا تیل ہے آپ اس کو فروخت کر دیں تاکہ آپ کے کچھ پیسے آپ کے پاس مل جائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس تیل کو جس کے اندر میں ایک ناپاک چیز گر گئی اور زیتون کا تیل بگڑ گیا، اور میں اس زیتون کا تیل کسی مسلمان کو فروخت کروں۔ کہا میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اللہ کے رسول اور انبیاء حاضر ہوں گے، اور اللہ نے مجھے یہ پوچھ لیا ابن سیرین ایک ناپاک چیز ہو گئی تھی اور آپ نے اس کو فروخت کر کے آپ نے میرے مسلمان بندے کو دھوکہ دیا، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ فرمایا میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پورا زیتون کا تیل اٹھایا گھر میں سے اور باہر جا کر اس کو ضائع کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے 40,000 درہم کا زیتون کا تیل ہے۔ اسی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں تھے، احادیث پڑھتے اور لکھتے تھے، تو آپ کے پاس اچانک وہ قلم آتا تھا، پہلے وہ لکڑی کا قلم، فرمائے وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے کسی سے مانگ کر لیا وہ لکڑی کا قلم، آپ لکھتے رہے، بعد میں آپ نے ان کو دینا بھول گئے اور آپ نے اس قلم کو اپنی بیگ کے اندر میں اپنے سامان میں رکھ دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سفر کر کے شام سے مروہ پہنچ گئے، کئی مہینوں کا سفر اونٹ کے اوپر،
وہاں پہنچنے کے بعد جب وہاں مروہ جا کر اپنے سامان کو کھولا تو اندر میں سے وہ قلم نکلا. فرمایا یہ قلم تو فلاں شخص سے میں نے لیا تھا اور یہ میرے سامان میں آ گیا. اگر اسی حالت میں میرا انتقال ہو گیا اور اللہ نے مجھے پوچھ لیا عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے بندے سے میرے نبی کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے کے لیے تو نے یہ قلم لیا تھا اور تو نے اس کے قلم کو واپس نہیں کیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. عبداللہ ابن مبارک نے ابھی وہاں جا کر قدم ہی رکھا تھا مروان میں. مروہ جا کر فرمایا دوبارہ اٹھنی لی اور اٹھنی کے اوپر واپس کئی مہینوں کا سفر کر کے واپس ملک شام آئے اور اس آدمی کو تلاش کیا اور اس تک یہ قلم کو پہنچایا. بھائی معاف کرنا تیری قلم میں نے لی تھی اور میں آپ کو دینا بھول گیا. تو میرے بھائیوں یہ ہے اس زمانے کا ایمان کہ اگر آج کا ہمارا ایمان ہوتا, آج کا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یقیناً وہ زیتون کے تیل کو بھی وہ تھوڑا سا پھینک دیتے اور باقی تیل کو وہ فروخت کر دیتا اور اپنے پیسے کھڑا کر لیتے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے. کیا تھا وہ اکابر؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں جب اللہ کا مسئلہ ہوگا, حقوق اللہ کا جب تعلق ہوگا تو اللہ تو معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد کے اندر میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب کریم بھی معاف نہیں کرے گا. رب کریم بالکل معاف نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنا معاملات کو صحیح کیجئے, اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا جب سے میرا انتقال ہوا اسی وقت سے میں عذاب کے اندر میں گرفتار ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے پڑوس میں سے ایک سوئی لی تھی اپنے کپڑے کو سلائی کرنے کے لیے اور میں اس کو واپس کرنا بھول گیا اور میں اس کو واپس نہیں کیا اور اسی حال میں میرا انتقال ہوا. فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے بازو پڑوس میں سے تو نے ایک سوئی لی تھی اور تو نے واپس کیوں نہیں کی؟ فرمایا اسی کے اندر میں میری باز پرس ہو گئی اور میں عذاب کے اندر میں گرفتار ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور بندے کا حساب و کتاب لینے پر آتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے, معاشرت کو ٹھیک کیجئے, اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجئے. ہم عبادت تو کرتے ہیں, ہم معاملات بھی کرتے ہیں, لیکن جب آگے اخلاق کا مسئلہ آتا ہے تو ہم وہاں گر جاتے ہیں. اپنے اخلاق کو صحیح طریقے سے ہم پیش نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, مجھے اخلاق کو پہنچانے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. امام احمد ابن رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا. فرمایا وہ لکڑیوں کا کاروبار کر رہا تھا اپنے کاندھے کے اوپر اٹھا کر, یہ مزدوری کرتا تھا. فرمایا ایک مرتبہ اس نے راستے میں سے اپنے کاندھے کے اوپر جو لکڑیوں کا بھاڑا تھا اس میں سے اس نے ایک تنکا لیا اور اس تنکے کے ذریعے اپنے دانتوں کے اندر میں اس نے خلال کیا اور اس کے بعد اس نے اس تنکے کو پھینک دیا. اس کا انتقال ہو گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الزہد کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا. فرمایا وہ عذاب کے اندر میں گرفتار ہے. فرمایا کس وجہ سے؟ فرمایا میں لکڑیوں کا اٹھانے کی مزدوری کر رہا تھا اور میں نے اس میں سے وہ تنکا توڑ کر اپنے دانتوں کے اندر میں خلال کر کے پھینک دیا. اللہ نے مجھے اسی عذاب کے اندر میں گرفتار کر دیا کہ تو نے تنکا توڑا کیوں اور تو نے استعمال کیوں کیا اور تو نے پھینک کیوں دیا بغیر اجازت کے. فرمایا اسی کے اندر میں میری پکڑ ہو گئی اور آج میں عذاب کے اندر میں گرفتار ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں آج جمعہ کی اس مجلس سے یہ نیت کر کے اٹھیے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں گے اور ہم اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کریں گے, اپنے حلال اور حرام روزی کمانے کو بھی ہم ٹھیک کریں گے. یاد رکھیے اپنے اولاد سے بھی کہہ دیجئے, اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ
اگر حلال روزی ملتی ہے تو میں تمہاری پرورش کر سکتا ہوں، میں تمہیں کھلا سکتا ہوں، لیکن حرام روزی سے میں تمہارے پیٹ کو نہیں بھر سکتا، میں حرام روزی سے میں تمہاری وجہ سے میں اپنے آپ کو جہنم کے اندر میں نہیں ڈال سکتا، میں حرام کھلا کر میں جہنم کا ایندھن بننا پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے اولاد کو اگر حلال روزی ملے تو ان کی پرورش کیجئے، ان کا پیٹ بھریے اور حرام روزی سے اپنے آپ کی حفاظت کیجئے۔ جس نے حرام کھایا، میں نے آگے اثر کی کسی مجلس میں بتلایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے ایک حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر میں ڈالا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرمایا 40 دن تک اس کے اندر سے نورانیت ختم کر دی جاتی ہے۔ 40 دن تک اس کو نہ عبادت کرنے میں لطف آتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس لیے اپنے آپ حلال روزی کمانے کی نیت کریں گے، باری تعالیٰ غیر سے آپ کا انتظام فرما لیں گے، سود اور حرام اور بیاج کو ختم کریں گے، باری تعالیٰ غیر سے روزی کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری روزی کی ذمہ داری اور کفالت لی ہے، وہ باری تعالیٰ ہمیں کیسے بھوک اور برداشت کر کے ہمیں مجبور کر کے ہمیں موت دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں دوڑتا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا متقی، پارسا، نیک اور صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کتنا بڑا عبادت گزار بندہ، اور وہ بادشاہ گزرا ہے۔ 2.5 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن کیسی حکومت کی، تاریخ کے اندر میں ان کے بارے میں کیسے کیسے واقعات لکھا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، اسی عید کا موقع تھا، قریب تھا، آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی فاطمہ اور کہنے لگے امیر المؤمنین عید کا موقع ہے، بالکل قریب ہے، بچیوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بچیوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ بیت المال میں سے کچھ پیسے ایڈوانس لے لیجئے۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور میں تو پہلے سے اپنی تنخواہ لے کر استعمال کر چکا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں۔ فرمایا ایڈوانس لے لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بیت المال کے جو نگران تھے ان کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے لیجئے۔ اور نگران کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے کہ امیر المؤمنین آپ مجھے 1 مہینے کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ فرمایا اسی وقت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اور اس نگران کہتے ہیں کہ جب بہت دیر کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھری ہوئی تھی، آپ کا پورا رخسار آنسوؤں سے بالکل تر ہو چکا تھا، آپ کی داڑھی بالکل گیلی ہو چکی تھی، اور کہنے لگے ٹھنڈی سانس بھر کر کہ میں تو 1 مہینے کا کیا، 1 دن کا کیا، 1 پل کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، چہ جائے کہ میں 1 مہینے کی گارنٹی دے سکتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ میں بچیوں کی بھوک تو برداشت کر سکتا ہوں، میں بچیوں کی عید کے اندر میں اس کا لباس کا پورا نہ دیکھ تو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو جہنم میں جانا گوارا نہیں کر سکتا، میں اپنی بچیوں کے خاطر جہنم کا ایندھن برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں میں بچیوں کا پورا نہ لباس دیکھ سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا دور، 2-3 بر اعظم کا بادشاہ، ایشیا، افریقہ اور یورپ کا بادشاہ تھا، ان کے زمانے کے اندر میں کوئی غریب نہیں رہا تھا، ہر غریب کے بچوں کے پاس بھی نیا لباس تھا، کیسا انصاف پرور بادشاہ، لیکن عید جیسا موقع ہے اور ان کی بچیوں کے جسم کے اوپر فتح پرانے کپڑے ہیں، فتح پرانے کپڑے ہیں۔ اسی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی اپنی بچی کو، فرمایا پانی لاؤ، تھوڑی دیر ہو گئی، جب دیر آنے میں تاخیر ہوئی تو بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے کب سے پانی طلب کیا اور پانی کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اس کے بعد بیوی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی بچی کے پاس لباس نہیں ہے، وہ فتح ہوا ہے، وہ کمرہ بند کر کے اندر میں کپڑے کو سلائی کر رہی ہے، وہ کپڑے کو رفو کر رہی ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہے اپنی بچیوں کے جسم کے اوپر فتح پرانے کپڑے کو تو انہوں نے پہننا برداشت کیا، لیکن بچیوں کے پیٹ کو اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب انسان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے بڑے اچھے ہوا کرتے ہیں، جس کی زندگی اچھی گزرتی ہے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا
خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے بہت سارے بادشاہوں کا انتقال ہوا، میں نے اس کے انجام کو بھی دیکھا کہ جب ان کا انتقال ہوا قبلے کی طرف ان کا رخ کیا گیا تو قبلے سے ان کے رخ کو تبدیل کر دیا گیا، ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ فرمایا جب میرا بھی انتقال ہو تو تم بھی دیکھ لینا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ فرمایا قبر کے اندر میں آپ کو سلایا جاتا ہے، آسمان کی طرف سے ایک کاغذ آتا ہے لہراتا ہوا اور آپ کے کفن کے اوپر گرتا ہے، اور اس کے اندر میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ من عمر بن عبدالعزیز من النار، کہ یہ کاغذ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، برات ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے۔ فرمایا جیسے قبر کے اندر میں آپ کو سلایا پوری قبر نور سے منور ہو گئی۔ فرمایا یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی اچھی طرح گزارتا ہے، حقوق اللہ کو بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے، حقوق العباد کے اندر میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، تو پھر اس بندے کا انجام اور اس کا خاتمہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر میں مالک یوم الدین کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے مالک یوم الدین، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے اور بارش موسلادھار برس رہی تھی اور کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ آپ چلتے جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے قدم اٹھایا کہ آپ کے قدم اٹھانے کی وجہ سے کیچڑ کے کچھ چھینٹے جو بازو میں جو مکان تھا اس کے مکان کے اوپر جا کر گرا، اور وہ مکان تھا مجوسی کا، آگ پرست کا مکان تھا۔ فرمایا جب آپ نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے اٹھانے سے کیچڑ اس بازو والے مکان کی دیوار کے اوپر جا کر گرا ہے اور اس کی دیوار بدنما اور خراب نظر آ رہی ہے، اگر میں اس کو کھرچوں گا تو دیوار اور مٹی گرے گی، اور اگر میں نہیں کھرچوں گا تو اس کی دیوار بدصورت اور خراب اور بدنما نظر آئے گی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجوسی کے گھر جاتے ہیں، گھر کو دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر میں سے ایک خادمہ آتی ہے، اس نے امام صاحب کو دیکھ کر پہچان لیا۔ فرمایا آئیے حضرت، فرمایا آپ کے مالک کو بلائیے۔ تو گھر میں سے مالک کو پتا چلا کہ امام صاحب آئے ہیں، اور اس نے پہلے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ قرض بھی لے رکھا تھا، اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، تو اس کو کچھ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ پیسے نہیں، اب میں کس منہ سے لے کر امام صاحب کے پاس جاؤں۔ تو امام صاحب نے کہا میں قرض لینے کے لیے نہیں آیا، میں ایک اہم مسئلے کو لے کر آیا ہوں، میں ایک اہم مسئلے کو لے کر آیا ہوں۔ تو جب وہ باہر آئے تو ان سے فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا تھا اور میرے پاؤں کی وجہ سے آپ کی دیوار کے اوپر یہ کیچڑ گرے ہیں، اور یہ ڈھبے کا انہوں نے دیکھا کہ معمولی سا ڈھبا ہے، اس نے دیکھا اتنا اچھا اور اتنا سچا اسلام ہے، مذہب ہے، تو اس مسلمان جب ایسے ہیں تو ان کا مذہب کیسا ہوگا۔ فرمایا امام صاحب آپ اپنے ہاتھ کے اوپر مجھے اسلام قبول کرا دیجیے۔ انہوں نے امام صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے تھے تو لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارے معاملات بگڑ گئے، اسلام بھی بدنام ہوا، مسلمان بھی بدنام ہوئے اور شریعت بھی بدنام ہو گئی، لوگ ہم سے متنفر ہو گئے، لوگ ہم سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ بہت مشہور اور ہمارے یہاں اطراف دارال سہارنپور کا یہ واقعہ ہے، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مفسر قرآن اور مفتی اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خطبات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سہارنپور کے اندر میں ایک جگہ کے بارے میں یہ لڑائی ہوئی کہ یہ جگہ مسلمان کی ہے یا ہندو کی ہے۔ مسلمان وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے اور ہندو وہاں مندر بنانا چاہتے تھے۔ یہ مسئلہ کورٹ کے اندر میں گیا جج کے سامنے، تو جج نے ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ جگہ تمہاری ہے یا مسلمان کی ہے؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ایک مولوی جی ہے، وہ ایک میاں جی ہے۔ فرمایا کون؟ کہا مفتی مظفر حسین ہے، اگر وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ مسلمان تو بڑے خوشی سے جھوم اٹھے کہ مسلمان ہے، عالم ہے، مولانا ہے اور سہارنپور کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو وہ تو مسلمان کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے، وہ تو ہمارے حق کے خلاف جائے گا ہی نہیں۔ اب کورٹ کے اندر میں ہندو لوگ بھی جمع ہوئے، مسلمان بھی جمع ہوئے، اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا۔ آپ آئے اور جج نے پوچھا مفتی صاحب بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ تو مفتی
صاحب نے برجستہ کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمان ناجائز اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس جج نے اس مجلس میں کہا کہ اسلام زندہ، اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جتنے ہندو تھے انہوں نے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اسی جگہ پر مسجد تعمیر کرائی گئی تھی۔ یہ ہے میرے بھائی، اخیر میں ایک واقعہ بیان کر کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، فرماتے ہیں وہ بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ سنیے میرے بھائیوں، جب ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، جب ہمارا حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے بارے میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو کیسے پوری کرتا ہے۔ ہارون رشید کا یہ بیٹا تھا، فرماتے ایک مرتبہ ہارون رشید تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، قریب میں وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہارون رشید کا بیٹا آیا، فتح پرانا کپڑا پہنا ہوا تھا اور وہاں قریب میں آیا، ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ تو جو قریب میں جو وزیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ آپ کے اس بیٹے نے آپ کو ذلیل کر دیا ہے، آپ کو رسوا کر دیا ہے، آپ تو کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ کا بیٹے کے کپڑے کو تو دیکھو کیسے فتح پرانے کپڑے، اور جب چاہے ہاتھ میں قرآن اور عبادت کرتا رہتا ہے، اس نے آپ کو ذلیل کر دیا۔ اس وقت سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بیٹے نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ یہ پرندہ میرے سر کے اوپر آ کر یا میرے کندھے کے اوپر آ کر بیٹھ جائے۔ فرماتے ہیں وہاں سے وہ پرندہ آیا اور ہارون رشید کے اس بیٹے کے کندھے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے واپس اس کو اشارہ کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو جو جتنے وزیر تھے وہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کی دنیا الگ ہے، یہ عبادت میں بالکل مستغرق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس بیٹے نے اپنے باپ ہارون رشید سے کہا کتنا بڑا بادشاہ ہے، فرمایا آج کے بعد میری اور آپ کی رفاقت نہیں ہو سکتی، آج کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آپ کو آپ کی بادشاہت مبارک، میں آج سے یہاں سے اب رخصت ہوتا ہوں۔ بس وہ دن تھا کہ وہاں سے وہ بیٹا رخصت ہو گیا، نکل گیا۔ فرماتے ہیں وہ بستی کے اندر سے بہت دور چلا گیا اور شہر میں جا کر کسی بازار میں وہ رہنے لگا اور وہاں وہ ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت پڑی اپنے گھر میں کام کرنے کی، تو علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں گئے کسی آدمی کو تلاش کرنے کے لیے، تو وہاں پر ہارون رشید کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا آپ کام کریں گے؟ فرمایا ٹھیک میں کام کروں گا، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا اور اطمینان سے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد دوبارہ کام میں لگوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں 1 درہم لوں گا اور 1 انک لوں گا، یعنی چھٹا حصہ، 1 درہم اور چھٹا حصہ لوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ہارون رشید کے بیٹے کو علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر پر لے کر آئے اور وہ خدمت میں لگ گئے، دیوار بنانی تھی، وہ تعمیر کرنے والا اس کو اس کے اندر میں جانتا اور پہچان بھی تھی، وہ ماہر تھا۔ فرمایا وہ اتنا کام کیا ایک دن کے اندر میں، جو 2-3 دن میں کام ہوتا ہے اس اکیلے بندے نے 1 دن میں کام کیا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 2 دینار دینا چاہا تو انہوں نے فرمایا میری شرط ہے کہ 1 دینار اور چھٹا حصہ لوں گا، میں زیادہ نہیں لوں گا۔ فرمایا وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر میں واپس گیا لینے کے لیے بازار میں، تو وہاں وہ گم تھے۔ میں نے وہاں لوگوں کو پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو ہفتے میں 1 ہی مرتبہ آتا ہے، پورا ہفتہ نہیں آتا، وہ تو عبادت میں رہتے ہیں۔ فرمایا اگلے ہفتے پھر علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کو لینے کے لیے گئے۔ انہوں نے واپس وہ 2 شرطیں رکھی کہ نماز کے وقت نماز پڑھوں گا اور 1 درہم اور چھٹا حصہ لوں گا۔ اب وہ ہارون رشید کا بیٹا آیا تو علامہ یافعی نے فرمایا آج تو میں اس کی تاک میں رہتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ فرمایا میں چپکے سے میں نے اس کو دیکھا تو اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعائیں کی۔ اب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اشارہ کرتا ہے، خود بخود گھاڑا تیار ہوتا ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے اور دیوار کے ساتھ وہ گھاڑا لگتا جاتا ہے۔ فرمایا 1 دن کے اندر میں اتنے بہت زیادہ کام کر دیا۔
اس کے بعد فرمایا شام کا وقت ہوا، دوبارہ ہارون رشید کے اس بیٹے کو زیادہ لینا چاہا، انہوں نے منع کر دیا، اب وہ چلے گئے۔ تیسرے ہفتے میں پھر علامہ یافعی جاتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو بیمار ہو چکا ہے اور وہ تو اس جھونپڑی میں پڑا ہوا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جاتے ہیں، ان کی زندگی کا آخری وقت تھا بالکل، تو علامہ یافعی کو نصیحت کرتا وصیت کرتے ہیں، فرمایا یہ میری سال ہے اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو اسی کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ تو علامہ یافعی نے کہا نہیں، میں آپ کے لیے بہترین کفن کا کپڑا لاؤں گا۔ تو اس ہارون رشید کا بیٹا کہتا ہے، فرمایا اچھا کپڑا تو بڑے لوگوں کے اوپر سجتا ہے، میں تو ایک غریب ہوں، ایک تنگ دست ہوں، مجھے تو یہ بھی چل جائے گا، فرمایا مجھے اسی میں کفن دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ یہ جو میرا لوٹا اور میرا مصلی ہے اور یہ جو میرے دوسرے جو کمبل تھی، فرمایا جو میری قبر کھولے ان کو دے دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا تیسری وصیت یہ ہے کہ میری انگوٹھی ہے اور یہ میرا قرآن ہے، میرے والد ہارون رشید کو جا کر پہنچا دینا۔ فرمایا آپ کے والد مجھے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا وہ سفر میں جاتے ہوں گے اور اس وقت وہ راستے میں آپ ان کو کھڑا کرنا اور ان کو یہ دے دینا، وہ پہچان لیں گے۔ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کی تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد علامہ یافعی وہ انگوٹھی لے کر اور وہ قرآن کریم کو لے کر ہارون رشید کے پاس پہنچتے ہیں اور ہارون رشید راستے میں ملتے ہیں۔ فرمایا اب ابھی ٹھہریے، میں اب بھی ایک جگہ سے جا کر آتا ہوں۔ آنے کے بعد پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ فرمایا بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا اور اللہ ان سے غیب سے اس کی ساری ضروریات کو پوری کر دیتا تھا۔ فرمایا میرا بیٹا بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ فرمایا اس کو غسل کس نے دیا؟ علامہ یافعی فرماتے کہ میں نے خود غسل دیا۔ فرمایا تمہارے ہاتھ کو لاؤ۔ ان کے ہاتھ کو پکڑ ہارون رشید چومنے لگا، اپنے سر کے اوپر رکھنے لگا۔ فرمایا مجھے ان کی قبر بتاؤ۔ ان کی قبر پر جا کر ہارون رشید زار و کتار رونے لگے کہ میں دنیا کے مشغلوں میں اور بادشاہوں میں گر گیا اور میرے بیٹے نے اپنی زندگی بنائی، وہ حقیقی اپنے رب کے ساتھ اس نے اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو درست کر لیا اور اس نے آخرت کو بھی دیکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آج کی اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ کو بھی حقوق اللہ کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد کو بھی صحیح طریقے سے انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہی گزرے جیسے رمضان المبارک میں ہم اپنے اعمال کو جس طرح انجام دیتے ہیں۔ آخر میں ایک بات میں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر میں آئے دن بھی مختلف علماء اکابر آتے ہیں۔ الحمدللہ ترکیسر سے آتے ہیں، کھروڑ سے آتے ہیں اور کہیں سے کہیں ہمارے مسجد میں آتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اکابر یہ شکوہ کر کے گئے کہ مسجد میں لوگ جلدی نہیں آتے، جمعہ کا نہیں ہے، اہتمام نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ کوئی ہدیہ تحائف لینے کے لیے نہیں آتے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے استقبال کریں، ان کی ملاقات کریں، ان کا اکرام کریں۔ یاد رکھو جنہوں نے علماء کا اکرام کیا، علماء کی عزت کی، رب کریم نے ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے، اللہ نے محدثین پیدا فرمائے، مفسرین پیدا فرمائے، اکابرین پیدا فرمائے اور کئی نسلوں تک ان کی نسلوں میں علماء نسل در نسل چڑھتے رہتے۔ تو یہ بہت مدت سے میرے دل میں ایک شکوہ تھا اور ایک بات تھی کہ میں کہوں آج مجھے ایک بڑا مجمع ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو بھی اکابرین میں سے جو بھی عالم آئے اور یہاں بیان کرے تو جب جائے تو آپ ان کی ملاقات کریں تاکہ ان کو خوشی ہو کہ ہماری بستی تو اکابرین کی خدمت گزار بستی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں اس بستی میں اکابرین کی آمد رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں